الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے۔ اسلام نے جہاں بہت ساری چیزوں کی ہدایتیں دی ہیں اور بہت سی چیزوں سے روکا ہے، وہاں ایک امانت ہے، ایمانداری، امانت داری، اس کی بڑی تاکید کی اور خیانت اور کرپشن سے روکا ہے۔ اس دور میں جب کہ ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہے اور بے ایمانی ہی بے ایمانی ہے، امانت کی بات کرنا، ایمانداری کی بات کرنا ایک عجیب سی معلوم ہوتی ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ رشوت اور کالا بازاری کا جو دورہ ہے، اچھے سے اچھے انسان کا کام اس کے بغیر چلتا ہی نہیں۔ چاہے کتنا بڑا صاحب ایمان ہو، اگر سرکاری ڈیوٹی پر ہے یا کسی کمپنی کی ملازمت میں بھی ہے تو اس میں 2 نمبر چلتا ہی، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں، اور جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں اس کا دین ہی نہیں۔ کرپشن کسی بھی ملک کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے، اور کبھی وہ انسان ترقی نہیں کر سکتا جو کرپشن میں مبتلا ہو، یا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جہاں پر کرپشن ہی کرپشن ہو، خیانت ہی خیانت ہو۔ مسلمانوں نے مسلمان ہونے کے باوجود بھی اگر کرپشن کو اختیار کیا اور ایمانداری اور امانت کے لحاظ نہیں رکھا تو اس میں اور غیر مومن میں کیا فرق رہ جائے گا۔ صاحب ایمان تو جہاں بھی رہتا ہے اپنے کردار پر قائم رہتا ہے، اور ایک مومن کی پہچان اپنے اعمال سے ہوتی ہے، اپنے کردار سے ہوتی ہے، اس کے نام سے نہیں، اور اس کے شکل و صورت سے نہیں، اور اس کے لباس سے نہیں۔ ہمارے اعمال اگر اچھے ہوں گے اور ہمارا ایمان اچھا ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی اور ہمارا عمل خود دعوت بنے گا دوسروں کے لیے ہمارے دین کی طرف متوجہ ہونے کی۔ تبلیغ ہے یہ، آپ زبان سے تبلیغ دیتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، لیکن آپ کا عمل، ہمارا عمل اس لائق نہ ہو، کہاں جائیں گے لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ خانہ کعبہ کو فتح فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکہ معظمہ کو فتح فرمایا، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اور جتنے بت تھے خانہ کعبہ میں سب کو صاف کر کے خانہ کعبہ کی چابی آپ نے خود کھولی۔ جب پورا مکہ فتح ہو گیا، خانہ کعبہ میں سارے بت بھرے ہوئے تھے،
چابی ایک آدمی کے پاس تھی، وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، جبکہ فتح مکہ کا موقع ایسا موقع تھا کہ اچھے اچھے لوگ جو اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے تھے وہ ان کا بھی کفر ہل گیا، ان کا بھی ارادہ ہل گیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے، کیونکہ ایسا ماحول بنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی قتل خوریزی نہیں ہوئی، کوئی زبردستی نہیں ہوئی، لا اکراہ فی الدین، کوئی دین میں زبردستی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم، تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تم چاہو انتم الطلقاء، آزاد ہو، چاہے جس دین کو تم چاہو اختیار، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور آپ کا روب اور خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ جو عرب کا سب سے مرکزی مقام تھا، اس پر قبضہ ہونے کے بعد ایک ایسا ماحول بن گیا کہ سارے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سفیان جیسا سخت دل آدمی، جن کی بیوی نے حضرت حمزہ کے سینے کو چاک کر کے ان کے کلیجے کو چبایا تھا، حضرت ہندہ نے، حضرت سفیان جیسا آدمی بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اور حضرت عباس کو سفارشی بنا کر لائے کہ چلیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کروا کر میرا اسلام قبول کروا دیجیے۔ ہندہ بھی مسلمان ہو گئی، اور وہ ظالم پہلے حساب سے بول رہے ہیں، جس نے حضرت حمزہ کا سینہ چبایا تھا، چاک کیا تھا، حضرت وحشی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سارا ماحول اسلام کا ہے، سارے لوگ مسلمان، پورا مکہ مسلمان ہو گیا، لیکن جس شخص کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی تھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، کیونکہ زبردستی تو تھی نہیں، اور کبھی بھی دین اور اسلام زبردستی سے نہیں پھیلا ہے، ہماری تاریخ رہی ہے، کبھی زور زبردستی اسلام میں تاریخ میں نہیں۔ اگر زور زبردستی کیا گیا ہوتا جیسا آج کل لوگ کرتے ہیں تو آج پورا ہندوستان مسلمان ہوتا۔ 800 سال جہاں پر حکومت رہی مسلمانوں کی، اور وہ بھی ایسی قوم پر جو قوم کے پتھروں کی پوجا کرنے والی تھی، جو شکتی اور طاقت کی پوجا کرنے والی تھی، ان کو کیا فرق پڑتا تھا کسی کی بھی عبادت کریں۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ قبیلے بنو شیبہ کے چابی کے وہی مالک تھے، ان کے خاندان میں چابی چلی آ رہی تھی شروع سے۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ اس وقت ذمہ دار تھے، خاندان کے بڑے تھے، چابی انہی کے پاس تھی، جب بھی خانہ کعبہ کی چابی کھولی جاتی تھی انہی سے مانگ کر کے وہی آ کے کھولتے تھے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی خانہ کعبہ کے تالا کو کھول نہیں سکتا تھا۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو طلب کیا گیا، خانہ کعبہ کے مالک اب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، مکہ پورا آپ کے سامنے کھڑا تھا، کتنے لوگ اپنی جان بخشی کے لیے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے تھے کہ میری جان بخش دی جائے۔ حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ جو خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ جائے اسے بخش دیا جائے گا، جو حرم میں داخل ہو جائے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے چھوڑ دیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے چھوڑ دیا جائے گا، کسی کا کوئی ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا، اور مکہ جیسا شہر فتح ہو گیا۔ یہ ہے فاتح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز۔ عثمان بن ابی طلحہ کے پاس چابی ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا چابی کس کے پاس، کہا عثمان بن ابی طلحہ کے پاس، بلایا جائے۔ عثمان بن ابی طلحہ لائے گئے، چابی ان کے ہاتھ میں تھی، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی طلب فرمائی، انہوں نے کہا کہ چابی لیا جائے، یہ امانت ہے، کیونکہ خاندانی چیز ہے ہماری، چابی لیجئے، ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا یہ امانت ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، ساری کارروائی ہوئی، سارا خانہ کعبہ کے اندر کے سارے ماحول کو ٹھیک کیا گیا، پاک صاف کیا گیا، نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد بہت سارے بڑے بڑے صحابہ اور مکہ معظمہ کے پرانے مسلمان یا مدینہ سے تشریف لائے مسلمان، ان سب کو یہ امید تھی کہ جب حضور واپس آئیں گے تو عثمان بن ابی طلحہ تو مسلمان نہیں ہے، چابی تو ان کو مل نہیں سکتی نا، خانہ کعبہ کا کلید بردار اور چابی رکھنے والا وہی شخص ہوگا جو صاحب ایمان ہے۔ اب تو ساری مورتیاں صاف کر دی گئی، سارے بت گرا دیے گئے، سارے لوگوں کو امید تھی کہ شاید ہمیں مل جائے، شاید ہمیں مل جائے، سارے صحابہ امیدوار تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے، چابی ہمیں حوالے فرمائیں گے۔ جب تشریف لائے باہر خانہ کعبہ سے باہر تو آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو طلب فرمایا
اور کہا کہ کہاں ہے عثمان؟ کہا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے پھر چابی انہی کے حوالے کر دی کہ یہ امانت بول کر آپ نے مجھے حوالے کیا تھا، یہ امانت والے کے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت اسی وقت یہ آیت اتری تھی جو میں نے آپ کو پڑھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اے نبی، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں جو امانت والے ہیں ان کو لوٹا کے واپس کرو۔ بس حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی انہی کے حوالے کر دی، عثمان بن ابی طلحہ کے حوالے، اور کہا کہ چابی کے حقدار تم ہو، اور قیامت تک تم سے یا تمہارے خاندان سے اس چابی کو نہیں ہڑپ کرے گا، غصب کرے گا مگر ظالم ہی انسان تم سے چھینے گا یہ چابی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اخلاق اور آپ نے امانت کا جو لحاظ رکھا کہ امانت بول کر دیا تو امانت واپس کر دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے ایمانداری، یہ ہے امانت کا اثر۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ جب چابی کے مالک ہوئے، حقدار ہوئے، مسلمان نہیں تھے، مگر آپ کی امانت سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اگر مسلمان امانت پر عمل کرے اور اپنی زندگی کو اس طرح گزارے جیسا کہ گزارنا چاہیے، تبھی جا کر کے اسلام کی عملی تبلیغ ہے، یہ دعوت ہے، سارے لوگوں کا دل متوجہ ہوگا ہماری طرف، ہمارے اخلاق کی طرف، ہمارے کردار کی طرف، ہمارے اعمال کی طرف، اور اسلام پھیلے گا۔ ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے اسلام کو اتنا داغدار بنا لیا ہے، کرپشن کی دنیا میں ہم ایسا بہہ چکے ہیں کہ چاہے وہ افسر کوئی بھی ہو، کرمچاری ہو، منشی ہو، بغیر رشوت کے، بغیر سود کھائے ہوئے یا گھوس کھائے ہوئے کام ہی نہیں کرتا۔ امانت وہ بھی ہے۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان پیسہ دیا جائے یا سامان دیا جائے تو سامان صحیح سالم واپس کر دے، نہیں، جو ذمہ داری آپ کو دی جا رہی وہ ذمہ داری آپ کو اپنی ادا کرنی ہے۔ اگر ذمہ داری میں کمی کی ہے وہ بھی خیانت ہے۔ جو کام دیا گیا اس کام کو پورا ادا نہیں کیا، وہ کام میں ادا نہ کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ ملازم اگر اپنے وقت کا پابند نہیں ہے وہ بھی خیانت ہے۔ اگر 5 منٹ یا 10 منٹ بھی اگر پہلے چلا آتا ہے مدرسے سے یا مسجد سے یا اسکول سے یا آفس سے یا اپنی ڈیوٹی سے، یہ بھی خیانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جو امانت پر قائم نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جسے عہد کی پاسداری نہیں ہے، جسے عہد کا خیال نہیں ہے۔ جی کسی کمپنی میں آپ ملازم ہوتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، ایگریمنٹ بنتا ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اس وقت کی پابندی ہم کریں گے، اور وقت سے پہلے ہم اپنے کام کو بند کر دیتے ہیں، پہلے ہی چلے آتے ہیں، اپنے گھر چلے آتے ہیں، اپنے دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، یہ بھی امانت کے خلاف ہے، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی کرپشن ہے۔ جب تک مسلمان امانت پر عمل نہیں کریں گے ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی ترقی سے ساری دنیا کی ترقی ہے۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کرپشن نام کی چیز نہیں تھی پورے ملک میں، جبکہ وہ ملک آج سے 5 گنا بڑا تھا، آج کے ملک سے 5 گنا بڑا۔ پورے ملک میں کرپشن نام کی چیز نہیں تھی۔ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو جتنا بدنام کر لیں یہ لوگ انگریزوں کی سازش، یہ پڑھی لکھی قوم تو ہے نہیں، جاہلوں کی قوم ہے۔ انگریزوں نے جو سکھا دیا بدنام کرنے کا، جو تحفہ دے دیا، اس تحفے کو آج تک یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں۔ ملک آزاد ہو گیا مگر ذہن آزاد نہیں ہوا۔ پورے دنیا کی جی ڈی پی کا انڈیا جو تھا، ہندوستان جو تھا 25% تھا۔ پوری دنیا کی معیشت کا 25واں حصہ اس ملک سے پورا ہوتا تھا۔ ابھی دیکھیے مثال، تازہ مثال میں آپ کو بتاؤں افغانستان کی، 20 سال 25 سال سے وہ جنگ میں مبتلا تھا، اور ساری دنیا کی طاقتوں نے اسے برباد کر دیا، سارے وسائل خراب کر دیے، ختم کر دیا۔ یہ لوگ آئے تو آنے کے بعد ایک کنگال ملک ان کے ہاتھ آیا تھا جس کی کرنسی کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے یہ عہد کیا کہ ہمیں کرپشن کو اپنے اندر آنے نہیں دینا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کرنا ہے، کوئی گھوس نہیں لینا ہے، کوئی رشوت نہیں لینا ہے، اور سود نہیں لیا جائے گا۔ اس اہتمام نے، ان کی ڈیوٹی نے، کسی سے قرض نہیں لیا، انہوں نے پوری دنیا کے ورلڈ بینک سے قرض نہیں لیا کہ ہم قرض لے کر اپنا کام کریں، نہیں، قرض نہیں لیا، کوئی قرض نہیں لے، قرض میں سود دینا پڑے گا، کوئی قرض نہیں لیا، اپنا کام محنت سے کریں گے، تنخواہیں کم سے کم لیں گے، جتنا پیسہ ہوتی تنخواہ ہم لیں گے، پورا کام کریں گے۔ آج اس کی کرنسی دیکھیے 2-3 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، آج اس کی کرنسی انڈیا سے اچھی ہو گئی، ہندوستان پیچھے چلا جا رہا ہے، اور کئی بڑے ملکوں سے اس کی کرنسی کا دام زیادہ اونچا چلا گیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہی حال رہا تو دنیا کی بڑی کرنسیوں میں اس کا شمار ہوگا۔
اگر مسلمان ایمان کو پکڑ لے، اسلام کو پکڑ لے، امانت کو پکڑ لے، تو خود اس کی بھی ترقی ہے، پورے ملک کی ترقی ہے، پوری دنیا کی ترقی ہے۔ اصل میں اخلاص کی کمی ہے، ایمان نہیں۔ حضور نے فرمایا ایمان نہیں ہے، اس لیے امانت ہمارے لیے مشکل معلوم ہوتی ہے اور ہم خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر ایمان ہو تو ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ایک بات یاد آ گئی، ایک جگہ ایک درخت کی لوگوں نے پوجا شروع کر دی۔ بہت جگہ ہوتا ہے درخت میں کوئی کرامت دیکھ لیتے ہیں، اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب ایک صاحب بڑے نمازی تھے، ان کو کسی نے چڑھایا کہ بھئی دیکھو یہ درخت کی پوجا ہو رہی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا درخت ہی کو کاٹ دیں گے جا کے، نہ درخت رہے گا نہ لوگ اس کی عبادت کریں گے، پوجا کریں گے۔ وہ گئے درخت کو کاٹنے کے لیے، تو وہاں شیطان پہلے سے موجود تھا انسان کی صورت میں۔ شیطان نے کہا کہ بھئی کیوں کاٹ رہے ہو؟ یہ درخت اتنا اچھا خاصا لوگوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے، لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں اس درخت کی عبادت کی جا رہی ہے، درخت کی پوجا ہو رہی ہے، شرک کا اڈا بن گیا، اس کو کاٹ دیں گے۔ شیطان نے بہت روکا، مگر یہ تو اخلاص کے ساتھ گئے تھے، شرک کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ کے لیے گئے تھے۔ شیطان کو اٹھا کے پٹک دیا اور پچھاڑ دیا اور اس پر پھاوڑا کلہاڑی ماری۔ فوراً اس نے درخواست کی کہ ایک گزارش میری سن لیجئے۔ کیا؟ کہا کہ حضور اس کو چھوڑ دیجئے، روزانہ آپ کو 2 درہم مصلے کے نیچے ملا کرے گا، تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اس درخت کو چھوڑ دیجئے۔ اب اس کو بھی لالچ آ گئی کہ روزانہ کی مزدوری اس زمانے میں 2 درہم کی تھی، 2 درہم ہم کو مفت میں مل جائے گا، تو کیا ضرورت ہے جھگڑا کرنے سے، جھگڑا مول لینے سے۔ اب وہ لالچ میں آ گئے اور نماز پڑھتے تھے، روزانہ مصلے کے نیچے سے ان کو 2 روپیہ 2 درہم مل جاتا تھا۔ 1 مہینہ چلا، 2 مہینہ چلا، 3 مہینہ کے بعد وہ روپیہ ملنا بند ہو گیا۔ شیطان تو سارے مکر کو اور چال کو واقف ہے۔ اب جب غصہ چڑھا، ارے آج بھی نہیں ہے، پھر دیکھا دوسرے دن بھی نہیں، پھر پھاوڑا لے کے اب چلے اس درخت کو کاٹنے کے لیے۔ اب وہاں پر شیطان پھر موجود تھا۔ شیطان نے کہا کیوں کاٹنے آیا؟ تم نے روپیہ نہیں دیا اس لیے میں کاٹنے آیا ہوں۔ اس نے ایک تماچا رسید کیا، یہ بے ہوش ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ ہار گیا، یہ شیطان نہیں ہارا بلکہ یہ انسان ہار گیا، کیونکہ پہلی مرتبہ جب گیا تھا یہ اللہ کے لیے کاٹنے کے لیے گیا تھا، اور اب جو گیا ہے کاٹنے کے لیے وہ 2 روپیہ کی وجہ سے کاٹنے کے لیے گیا، دنیا کے لیے کاٹنے کے لیے گیا۔ تو جب انسان اخلاص کے ساتھ اور ایمان کی طاقت سے کام کرتا ہے، اس کا سارا راستہ آسان ہے۔ شیطان کا پورا لشکر بھی اگر روکنا چاہے تو اسے روک نہیں سکتا، لیکن اندر اگر ایمان نہ ہو، دنیا کی غرض ہو اور دنیا کی تلبیس ہو، ابلیس کی تلبیس اس میں شامل ہو، تو آپ کبھی نہیں جیت سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر دعوانا ان الحمد للہ رب